السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ کراچی کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ پورے پاکستان کے لوگ اور بالخصوص کراچی کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ فکر مند ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو کے کیوں نہیں دے رہا، اس کے پیچھے جو ہے مسائل کیا ہیں، اس کے پیچھے سازشیں کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں جو کچھ پارٹیز یا کچھ لوگ جو ہیں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تینوں پارٹیز ANP، MQM، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں کہ جناب شرپسند جو ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی شرپسند جہاں ملیں ان کو فوراً پکڑا جائے، تو پھر شرپسند پکڑے کیوں نہیں جا رہے ہیں، وہ دہشت گرد پکڑے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کیا وہ دہشت گرد، کیا وہ شرپسند جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ہماری جو رینجرز ہے، پولیس ہے، FC ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ اور آخر کار آج جو ہے MQM قائد الطاف حسین نے جو اپنی تقریر کی اس میں آپ نے جو ہے وہ فوج کو بلانے کا کہہ دیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے MQM کی جانب سے یہ واضح طور پہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ فوج کو بلایا جائے، کوئی آپریشن ہو، گو کہ ANP نے کہا تھا، ANP نے یہ بات کہی تھی کہ فوج کو بلایا جائے اور آپریشن ہونا چاہیے۔ MQM کی جانب سے، قائد تحریک الطاف حسین کی جانب سے یہ بات آنا، آج قائد تحریک الطاف حسین صاحب کا بیان جو ہے بہت اہم ہے۔ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اپنے آج کی اس تقریر میں جو ہے وہ کور کیا ہے۔ آج اس بیان پر ہم پروگرام کریں گے اور ہم آج لائیو کالز میں بھی خاص طور پہ آپ کو شامل کریں گے۔ اس تقریر کے حوالے سے پاکستان میں جو لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی شہر میں رہتے ہیں اور خاص طور پہ کراچی کے جو لوگ ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں وہ ہم لائیو کالز کے ذریعے کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو شامل کر سکیں۔ دوسری پیش رفت جو ہے آج یہ ہوئی کہ سندھ کی تمام کیبنٹ جو منسٹرز ہیں اور اس کے علاوہ ایڈوائزرز جو ہیں وہ سب اسلام آباد میں تھے، اور آج صبح اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم، پریزیڈنٹ آف پاکستان اور آف کورس وزیر اعلیٰ سندھ سب جو ہیں وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے مل کر جو ہے اجلاس کیا، اور انہوں نے بھی یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا ہوگا جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ سکا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک پیش رفت ہوئی ہے اور سب نے بیٹھ کر جو فیصلہ کیا کہ آخر کراچی میں امن کیسے آ سکتا ہے۔ اور ہم بھی آج کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا کھل کے بات کریں کیونکہ اب ضرورت ہے اس بات کی۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد عادل خان صاحب، آپ MP ہیں MQM کے۔ السلام علیکم۔ کچھ باتیں تو میں نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی کہیں کہ جو انہوں نے آج اپنے خطاب میں کہیں، کچھ آپ میں چاہوں گا کہ اس میں اضافہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے، اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ وجہ ہے کہ یہ شہر ہمیشہ سے ایک اپنی الگ جہتوں کے حوالے سے، ایک اپنی امپورٹنس کے حوالے سے، اور اپنی جو اس کی جو وجہ مشہوری تھی وہ اس کی راتوں کا جاگنا لوگوں کا، اور ایک روشنیوں کا شہر اس کو پکارا جاتا تھا۔ آج جو الطاف بھائی کا اسٹیٹمنٹ ہے اس سے پہلے تقریباً 1.5 ماہ ہو چکا ہے کہ جب متحدہ قومی موومنٹ اپوزیشن میں آئی اور اس نے، آپ نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی میں جو ڈیمانڈ کی کہ اس کو اپوزیشن سیٹس الاٹ کی جائیں، اس میں کیا ہیل حجت ہوتی رہی، کیا معاملات چلتے رہے، اور حیرت انگیز طور پر جب MQM باہر آتی ہے اور اس کے بعد قصبہ علی گڑھ میں جس انداز سے وہ 4 دن خون کی ہولی جو کھیلی گئی، اس میں پولیس کا وہاں موجود ہونا، پولیٹیکل پولیس کا وہاں موجود ہونا، میں اس کو درست کر دوں، اور ایک بھی آدمی کا نہ پکڑا جانا، لوگ مرتے رہے، خون بہتا رہا، MQM چیختی رہی، MQM بلبلاتی رہی، MQM ایوانوں میں چیختی رہی کہ خدارا یہ انسان ہے، ان کا خون کوئی جانور کا خون نہیں ہے، کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے یہ لوگ کہ ان کو اس طریقے سے چن چن کے مارا جاتا رہا۔ جن جگہوں سے فائرنگ ہو رہی تھی وہ پہاڑ تھے، جو مارے جا رہے تھے وہ لوگ گراؤنڈ پر تھے۔ کوئی ڈاؤٹ بات نہیں ہے اس میں، کوئی ڈاؤٹ فل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پر آپ اور میں بات کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی روز بعد ایک سانحہ ہوتا ہے ملیر لانڈی کے ان تمام علاقوں میں کہ جہاں سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر گولیاں مار دی جاتی ہیں، اور اس میں جو عناصر ملوث تھے انہوں نے اتنی صفاقیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ MQM کے مینڈیٹ کا ہمیشہ سے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا، MQM کے مینڈیٹ کو بالکل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، اور اب اس کے بعد 31 جولائی کو جو تیسر ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن میں جو کچھ ہوا ہے، جو وہاں پر 25 کے قریب دکانیں، مکانات، ان کو آگ لگائی گئی، ان کو لوٹا گیا، اور اندھا دھند جس طریقے سے وہاں فائرنگ ہو رہی تھی وہ تمام چینلز دکھا رہے تھے، کیونکہ وہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے، میں نے وہاں
جو بیٹھ کر جو چیزیں دیکھی ہیں، مجھ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے وہاں. جس انداز سے وہ تمام چیزیں ہوتی رہیں، پینیٹریشن کی انتہا ہے. ہم کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ ہم کب تک رینجرز کو پکارتے رہیں گے؟ ہم کب تک پولیس سے یہ استدعا کرتے رہیں گے کہ برائے کرم اوپر کا آرڈر جو ہے وہ آپ کو کب دیا جائے گا؟ موجودگی اور اس کے باوجود یہ تمام چیزوں کا تسلسل. تو آج قائد تحریک الطاف بھائی نے جو بات کی ہے وہ آپ اس کو براہ راست اس معنوں میں نہ لیں کہ جس طریقے سے آپ نے ابھی کہا کہ اور جماعتوں نے ڈیمانڈ کی، وہ ایک مطالبہ الگ ہے. یہ مطالبہ امن کی اپیلوں کے بعد کیا گیا ہے. یہ مطالبہ ہاتھ جوڑ کر تمام جماعتوں سے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ایک ہفتہ پیشتر قائد تحریک نے تمام جماعتوں سے اپیل کی تھی، ان کے ورکرز سے، ان کے رہنماؤں سے، بشمول متحدہ قومی موومنٹ، کہ خدا کے واسطے امن بحال کرنے کے لیے نکلو اور موجود جو سچویشن ہے اس کو فیس کرو. میں یہ تمام باتیں تو کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں یاد دہانی کرواتا چلوں کہ سب سے امپورٹنٹ آرگن جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ ہوتا ہے. کسی بھی ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کے گریونسز ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اسٹیٹ کی جو طاقت ہوتی ہے اس کے انڈر یہ تمام چیزیں آتی ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز اسٹیٹ کے اندر آتی ہے، نہ کہ متحدہ قومی موومنٹ. اب اسٹیٹ کا کام کیا بنتا تھا کہ جب پہاڑوں سے فائرنگ ہو رہی تھی، لوگ مارے جا رہے تھے، جب لانڈی پہ اٹیمپٹ ہوتا ہے، ملیر پہ اٹیمپٹ ہوتا ہے، جب سرجانی پہ اٹیمپٹ ہوتا ہے، تیسر ٹاؤن پہ اٹیمپٹ ہوتا ہے، تو ان کو وہاں جا کر جو کلپریٹس یہ جو فوج کا مطالبہ ہے لینا تھا، فوج کا جو مطالبہ ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہماری پولیس جو ہے، چاہے حکومت جس کی بھی ہو، اس وقت پیپلز پارٹی حکومت ہے، کسی اور کی حکومت ہوتی تو وہ اس کے انڈر ہوتی، تو پولیس جو ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ حکومت نہ چاہے. رینجرز کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے. اور تو فوج جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائے گا حکومت کو، وہ اپنے طور پہ جو ہے کاروائیاں کرے گا، بس کہیں نہ کہیں سے تو گائیڈنس دی جاتی ہے نا. تو اس سے بہتر کیا یہ نہیں تھا کہ آپ گورنر سندھ جو ہیں ڈاکٹر ارشد العباد خان صاحب، ایک دفعہ پھر انہیں استعفیٰ کے لیے مطالبہ کیا جاتا یا وہ استعفیٰ دے کے باہر نکلتے، اور ایک آپ مطالبہ کرتے گورنر راج کا کہ ایک گورنر راج لگایا جائے اور وہ پاورفل گورنر راج ہو، فوج کے انڈر ہو، چاہے گو کہ میں خیالی تھوڑی سی باتیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے ذریعے جو ہے کچھ آگے کاروائی ہو. نہیں رضوان، میں تھوڑا سا ایک چیز اور بیان کر دوں کہ فوج کا اپنا ایک الگ رول ہے. آپ نے بات کی کہ گورنر رول، گورنر موجود تھے اس وقت بھی یہ تمام چیزیں ہوئی. اس وقت کم سے کم نیگوشیٹ ہو رہا ہے، اس وقت کم از کم بیٹھ کر بات چیت ہو رہی ہے، جو کل بھی ہوئی اور اس سے پیشتر بھی ہوتی رہی. جب گورنر صاحب نہیں تھے وہ تمام چیزیں ہوئی. اور میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ آپ نے کہا یہ واقعات ہوتے رہے، میں آپ کو آفر کرتا ہوں 3.5 سال سے پیچھے آپ چلے جائیے. ہمارے دونوں شہروں میں، بڑے جو شہر ہیں سندھ کے اربن ایریاز جو ہیں، کراچی، حیدرآباد، میئر یعنی کہ ناظمین اور نائب ناظمین موجود تھے متحدہ قومی موومنٹ کے. ایم کیو ایم کے پاس وزارت داخلہ بھی تھی. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پورے سندھ میں اور بالخصوص کراچی میں کوئی ایسا سینیریو ڈیولپ ہوا ہو جو سینیریو ہم نے ابھی پچھلے صرف 1 سے 1.5 ماہ کے عرصے میں دیکھا اور اس سے پیشتر دیکھا؟ ٹارگیٹ کلنگ کی وارداتوں کا ریشو، ان کا ایوریج آپ نکال لیجئے. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، قطعی طور پر اسٹیٹ کی جو ذمہ داری ہے تھی تو صرف ایک 12 مئی کا واقعہ ملتا ہے. 12 مئی کا واقعہ بہت پرانا ڈھول ہے، پرانی بات ہو گئی، پچھلی گورنمنٹ کی بات ہے. پیٹا گیا کہ وہ پھٹ چکا ہے. کوئی بھی جماعت آج کی ڈیٹ تک 12 مئی پر اپنے کارکنان کے نام تو پیش کر نہیں سکتی. یہ کیا باتیں کرتے ہیں 12 مئی کی؟ جمہوری دور یہ بات کریں تو اس انسیڈنٹ پہ اٹھائیں نا. 12 مئی پہ تو صرف 40-41 آدمی کی بات کرتے ہیں. یہ انسانی جانیں تھیں، ایک آدمی کی جان بھی جانا پوری انسانیت کا مرڈر ہے. لیکن میں ان لوگوں کو یہ سوچنے کا موقع دے رہا ہوں کہ ان 40 پہ بات کرتے ہو، ان تمام جماعتوں نے کتنی ریٹ پٹیشنز دائر کی، ان تمام جماعتوں نے کتنے مظاہرے کیے، ان تمام جماعتوں نے قصبہ علی گڑھ میں جو کچھ ہوتا رہا، ملیر لانڈی میں جو کچھ ہوتا رہا، سرجانی ٹاؤن میں جو کچھ ہوتا رہا، ان تمام جماعتوں کی جو خاموشی ہے وہ حیرت انگیز ہے. ٹھیک ہے سر، ایک تو یہ کہ یہ تو آج کا بیان ہے ایم کیو ایم قائد الطاف حسین صاحب کا. کل جو بات آئی تھی سامنے کہ 1 مہینے کا راشن جو ہے وہ ڈال لیجئے، اس کے لیے کچھ بھی کیجئے، قیمتی چیزیں بیچیے. لیاری گینگ وار کا نام آیا ہے کہ اس کی پشپنائی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈرز جو حقیقی کا نام لے رہے ہیں وہ کیوں لے رہے ہیں؟ پلاننگ کیا ہے؟ ایم کیو ایم اگر اپوزیشن میں چلی گئی ہے
تو MKM کو کہاں تک لے کے جانا ہے، ان موضوعات پہ بات کریں گے اور آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے، لیکن بریک کے بعد اسٹے ٹیون وتھ اس۔ ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں MKM قائد الطاف حسین کی آج کی جو تقریر ہے اس کے حوالے سے۔ آج آپ نے جو چیزیں فرمائی، خاص طور پر کراچی جو ہے اب فوج کے حوالے کر دینا چاہیے اور فوج ہی کیا مسئلے کا حل ہے۔ آپ کی ہم لائیو کالز بھی لیں گے، آپ کراچی میں ہیں یا پورے پاکستان میں کہیں بھی کراچی کا درد رکھتے ہیں تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک لائیو کالر ہیں جناب تنویر گجرات سے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی کہ وہ دریا کے کنارے کتے کے بھوکا رہ جانے کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل، ذمہ داری ان کی ہے۔ قیامت ان سے، جی بروز قیامت ان سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ کیا یہ جو حکمران ہیں، یہ جو لوگ ہیں، جی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑے لیڈر ہیں، ان سے زیادہ بڑے سید ہیں یہ اپنے آپ کو سید کہنے والے؟ ٹھیک ہے، ان کو تو جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی تھی۔ بالکل بالکل، کیا ان لوگوں کو ان قتلوں کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ صحیح فرما رہے ہیں سر آپ۔ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا واحد کمانے والا جو ہے وہ مر رہا ہے، جی کسی کا پیچھے کوئی سہارا ہی نہیں بچ رہا۔ بالکل، کہاں سے یہ لوگ کھائیں گے، کہاں سے یہ پیئیں گے اس مہنگائی کے دور میں؟ الطاف حسین صاحب کو یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں لوگوں کے پاس ایک دن کا راشن اکٹھا کرنے کے لیے پیسے نہیں، ٹھیک ہے، مہینے کا راشن وہ کہاں سے اکٹھا کریں گے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یہ بہت شکریہ۔ یہ جو بات راشن کی انہوں نے کر دی اور اس میں الطاف حسین صاحب نے کہا کہ قیمتی چیزیں بیچیں لیکن ایک مہینے کا راشن جمع کر لیں، یہ کیوں کہی گئی بات؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہم تو ایک بات یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ایک بات تو یہ آئی کہ قائد تحریک نے کہا کہ اگر میرے پارٹی چھوڑنے سے جو ہے مسائل کا حل نکل سکتا ہے تو میں پارٹی چھوڑنے کو تیار ہوں۔ دوسری بات یہ بھی سننے میں آ رہی تھی کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ انتظامی طور پہ کوئی یونٹ کا، کوئی صوبے کا مطالبہ کر دیا جاتا آج کے دن۔ یعنی بہت ساری قیاس آرائی جو ہیں وہ 2 دن سے موجود تھیں میڈیا میں آف دی ریکارڈ، جو میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ راشن والی بات جو ہے کیوں کہی گئی؟ میں اپنے بھائی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تنویر صاحب نے جو بات کی بالکل درست بات کی ہے انہوں نے۔ ان کی بات سے کم از کم ایک چیز تو محسوس ہوتی ہے کہ ان کو کراچی کی، پاکستان کی فکر ہے اور وہ اپنے انداز سے جو چیز بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ یقیناً انہوں نے درست کہا۔ اور ہم اپنے بھائی کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی انہی بنیادوں پر ہم علیحدہ ہوئے اور انہی بیسس پر ہم یہاں پر آج اپوزیشن میں بیٹھ کر حکومت کی ان چیزوں کو عیاں کر رہے ہیں جو وہ غلطیاں کر رہے ہیں، جو غریب آدمی کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ الطاف بھائی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ الطاف بھائی اسی جگہ سے نکل کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ راشن کی بات جو ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، جب آپ کے گھر پر مسلح حملے ہو رہے ہیں، آپ کی آبادیوں پر مسلح حملے ہو رہے ہیں، ودن کراچی ہو رہے ہیں نا، باہر تو نہیں ہو رہے، ٹھیک، کراچی میں جب حملے ہوں گے آبادیوں کے اوپر تو آپ مجھے بتائیے 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے پاور آف اسٹیٹ، وہ نظر آنی چاہیے، ایک ہوتی ہے ریٹ آف گورنمنٹ۔ ریٹ آف گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی پاور جب فیلئر ہو جاتا ہے نظر نہیں آتی، جب گھروں سے 15 پہ کالز جا رہی ہوتی ہیں کہ خدا کے واسطے ہم کو بچاؤ، ہمیں یہاں سے آ کر نکالو، تو جواب یہ ملتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں۔ لیکن جب 6 گھنٹے ہو جاتے ہیں، 8 گھنٹے ہو جاتے ہیں، گلی میں پڑی ہوئی لاشیں کوئی نہیں اٹھا پاتا، ایمبولینسز ریسکیو نہیں کر پاتی، ڈیڈ باڈیز کو نہیں اٹھا پاتی، تو آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ پھر جو ایک کامن مین ہے پاکستان کا، کراچی کا، جو ان چیزوں کو بھگت رہا ہے، جو کراچی کا شہری صبح نکلتا ہے رات کو اس کو گھر واپسی کی امید نہیں ہوتی ہے، اپنی پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں اپنے گھر واپس آ گیا، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو وہاں پر الطاف بھائی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بارہا باوجود دعووں کے مسلسل مسلح حملے آبادیوں پر کیے جا رہے ہیں، تو اگر اب کوئی ایسا حملہ ہو کسی بھی آبادی پر ہو، ٹھیک ہے، اس کو رائٹ حاصل ہے، آئین میں مذہب بالکل اجازت دیتا ہے آپ کو سیلف ڈیفense کرنے کا، کہ اگر آپ کے گھر پر آ کر کوئی آپ کو للکارتا ہے، آپ کے گھر کی خواتین کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو گولیاں مارتا ہے، آپ کو گھر سے نکال کر لیکن یہ جو مطالبہ جو سمجھ میں آ رہا تھا یہ پوری کراچی کے لیے سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے کراچی میں، کوئی ایسی ڈیمانڈ آنے والی ہے جس کے بعد حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ لوگوں میں ایک ڈر و خوف آیا اس بیان کے بعد، کسی متاثر علاقوں کی بات نہیں ہے یہ، جو جن علاقوں کی واقعات آپ بتا رہے ہیں یہ تو متاثر علاقے ہیں نا، کہ چاہے قصبہ کا ہو، چاہے کٹی پاڑی کا ہو، چاہے ملیر ہو، چاہے لانڈی ہو، شیرپا کالونی ہو، یہ چیزیں لیکن بڑھتی جا رہی ہیں۔ جی
سب سے پہلے آپ اور میں سنا کرتے تھے کہ قصبہ کے پاس کٹی پہاڑی پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ کراچی سے؟ السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. خرم, کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسے ہیں رضوان, آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. میں عادل بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی بات کیجیے. عادل بھائی, میں کراچی میں رہتا ہوں اور اللہ کا شکر ادھر اچھا کام کرتا ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, اور صرف میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بیانات تو آ رہے ہیں, امپلیمنٹ کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ چاہے متحدہ ہو, چاہے ANP ہو یا جماعت اسلامی ہو, میں تو سمجھ رہا ہوں جس کا پیٹ بھر رہا ہے اور وہ چپ ہو جاتا ہے, بولتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے. مر کون رہا ہے؟ صرف مظلوم کراچی کے اندر, کراچی میں ہو یا پاکستان میں کسی جگہ بھی ہو, صرف اور صرف ہماری تنظیمیں چیختی ہیں اور چپ ہو جاتی ہیں. کیا یہ وجہ ایسی تو نہیں ہے کہ صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے؟ اب غریب عوام کو تو حکم ہو جاتا ہے کہ جی آپ لوگ اپنا راشن پانی کر لو, غریبوں کے ٹھیلے بھی جل رہے ہیں. اس میں کوئی بھی تنظیم ہو, کوئی بھی عوام ہو, پٹھان ہو, مہاجر ہو, میں تو خود بیسیکلی مہاجر ہوں بھائی جی, مگر مجھے یہ اس چیز کے لیے تکلیف ہے, میرے تو دوست پٹھان بھی ہیں, سندھی بھی ہیں. اب یہ بتائیے کہ بڑے جتنے بھی سیاستدان ہیں چیختے ہیں, پیٹ بھرتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں. عادل بھائی یہ تو بہت دکھ کی بات ہے یار. جی رضوان بھائی, آپ دیکھو نا یہ کب تک چلتا رہے گا؟ خرم بھائی, یہ آپ رمضان کے دن ہیں, دعا کیجئے کہ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کب تک چلتا رہے گا, یہ معاملات ختم ہو. ایک تاثر یہ بھی آتا ہے کہ جب MKM اپوزیشن میں آ جاتی ہے تو سارے معاملات اسی وقت اٹھتے ہیں. کراچی کے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ بھائی دوبارہ MKM جو ہے گورنمنٹ میں ہی چلی جائے, کم سے کم تو آ جائے گا. خیر, انہوں نے جو بات کہی اس کا جواب میں آپ سے لوں گا, لیکن بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین, آج ہم پھر بات کر رہے ہیں کراچی میں کسی طرح سے آ جائے. میں جو لاسٹ سیشن میں بات کر رہا تھا کہ جیسے ہی MKM اپوزیشن میں آئی ہے کراچی سے بھی چلا گیا. تو کیا راز ہے MKM کیا حکومت میں رہنے سے, کہ MKM کی حکومت میں رہنے سے کراچی میں رہتا ہے؟ یہ بالکل کلیئر کٹ ہے, کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے مینڈیٹ کو پاکستان کی آپ ہسٹری اٹھا لیں, کون سا ایسا وزیر اعظم ہے, کون سا ایسا وزیر اعلیٰ ہے, کون سا ایسا گورنر ہے, کون سا ایسا صدر ہے پاکستان کا جو 88 کے بعد سے 90 نہ گیا ہو؟ کوئی نہیں ہے جہاں تک میری معلومات, کوئی آدمی ایسا نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان تمام حضرات مجبوری میں ہی آتے ہیں, جب ان کا مطلب پڑتا ہے جب ہی. جی, مطلب کس سے پڑتا ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے. ٹھیک. اب بات یہ آتی ہے کہ ایک وہ سیاست ہوتی ہے کہ جو کھل کر کی جائے, اوپن بات کی جائے, طریقہ کار بالکل اوپن ہو, سب کے سامنے ہو. ایک وہ ہوتی ہے جو منافقت ہو. منافقت یہ کہ بحالت مجبوری, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, بحالت مجبوری تو میں آپ کو ایکسپٹ کر رہا ہوں, بہت مجبوری ہے, مجھے ووٹ چاہیے, منتخب ہونا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جہاں مجھے موقع ملتا ہے کہ میں آپ کو ملائن کروں, میں وہی مائنڈ سیٹ لے کر آؤں. اچھا, اسی مائنڈ سیٹ کی طرف میں چیزوں کو کیا پلان کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشرف دور میں MKM ایک مضبوط پارٹی کے طور پہ سامنے آئی. سید مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں, ان کا جہاں اتنی تعریفیں ہیں اور اتنی ساری چیزیں ہیں تو ظاہری بات ہے ایک امیج بھی بڑا ہے, بہتر انداز میں MKM موجود ہے. کیا MKM کو پیچھے دھکیلنا ہے کہ جناب اگلے الیکشن تک جو ہیں وہ یہ جتنی سیٹیں MKM نے لی ہیں خاص طور پہ کراچی سے وہ نہ لے سکیں؟ ڈیفنس کی سیٹ ہے وہ لازمن پیپلز پارٹی کے پاس جائے. حقیقی کی باتیں ہو رہی ہیں, کل قومی اسمبلی کے بعد قادر پٹیل صاحب نے بھی کہا کہ حقیقی کو تسلیم کیا جائے, ان کی حقیقت کو مانا جائے, تو کچھ 2 سیٹیں وہاں دے دی جائیں. کچھ جماعت اسلامی بھی جب MKM جو ہے پیچھے گئی تو وہ بھی دیکھا آپ نے کہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں اور ڈنرز پر ملاقاتیں ہونے لگیں, بہت ساری چیزیں آنے لگی سامنے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا گریٹ گیم کیا ہے اس کے پیچھے؟ گریٹ گیم بالکل کلیئر ہے. الطاف بھائی کا کوئی نیم البدل نہیں ہے اس ملک میں. گریٹ گیم کلیئر کٹ یہ ہے کہ الطاف حسین نے غریبوں کی صحیح ترجمانی حقیقتاً کی ہے. الطاف بھائی کا کوئی بدل نہیں ہے. معاملہ کیا آتا ہے کہ الطاف بھائی کو کرش کرنے کے لیے, ان کی تنظیم کو کرش کرنے کے لیے یہ گریٹ گیم نہیں, میں اس کو چیپ گیمز کہوں گا. یہ چیپ گیمز یہ اپنائے جا رہے ہیں, یہ اپناتے رہیں گے اور یہ اپناتے رہیں آئندہ. ہمیں ان کی کوئی پرواہ, کوئی سروکار نہیں ہے. اب رہ گئی بات وہی والی جو منافقت کی میں نے بات کی تھی, ابھی پروو ہو جاتا ہے. ایک طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں.
آفاق احمد سے کس نے کہاں ملاقات کی ہے, کس کے ساتھ جا کر ملاقات کی ہے, ان دونوں باتوں کا جواب دے گی یا تو جماعت اسلامی ٹھیک ہے یا پھر پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے کہ ان کے لوگ اس طرح کے معاملے میں انگیج کیوں ہوئے. آفاق احمد ایک مردہ گھوڑا ہے, اس میں جان ڈالنے کی کوشش جتنی مرتبہ بھی کریں گے اتنی مرتبہ منہ کی کھائی ہے انہوں نے. ان کو شوق ہو رہا ہے پھر سے کر کے دیکھ لیں. آج آپ اس طرح کی بات آفاق احمد کے بارے میں کہہ رہے ہیں گروپ کو سر, آج آپ قبضہ کرنے نہیں دیں گے. یہ آفاق احمد کا اپنا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ابھی تک نا, کوئی وہ خود سامنے نہیں آئے. آج آپ آفاق احمد کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں, کل عامر خان کے بارے میں بھی کہتے تھے, وہ اب انہوں نے جوائن کر لیا ہے, معافی مانگ لی, ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں نے ایم کیو ایم کو جوائن کر لیا ہے. کل یہ بھی ممکن ہے کہ آفاق احمد ہی واپس آ جائیں, بس ممکنات میں شامل ہے نا, پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ابھی نہیں پتا ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ان کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ذوالفقار مرزا صاحب نے بھی کی اور بہت سے لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں, لیکن جو سیٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کراچی میں ہر ایک اپنی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جناب میری پاور ہو, مجھے جو ہے سیٹس ملے ہیں اور میرا جو ہے قبضہ ہو, اور تو اس حوالے سے کچھ پلاننگ ہو رہی ہے, ایسا کچھ پلان کیا جا رہا ہے کہ جناب طاقت کو توڑا جائے ایم کیو ایم کی. جی ہاں, یہ کوشش تو ہے. اچھا, یہ کوشش آج سے نہیں ہے, 93 میں بھی آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا جنرل الیکشنز. جی ٹھیک ہے, ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا, اور بائیکاٹ کرنے کے بعد جو صورتحال نکلی وہ یہ نکلی تھی کہ چند ہزار ووٹ لے کر کچھ لوگ منتخب ہو گئے تھے. سر منتخب تو ہو گئے نا, منتخب تو ہو گئے. اب میں آپ کو ایک چیز بتا, اگر خدا نہ خواستہ اس دفعہ بھی ایسی کوئی پوزیشن پہ لے کر آیا جائے ایم کیو ایم کو, تو کم سے کم یہ بیکنگ پہ اتنی تیاری تو ہو کہ جناب یہ لوگ ہیں, جماعت اسلامی بھی ہے, حقیقی بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, کچھ اور لوگ بھی ہیں, کہ اگر ایم کیو ایم ادھر جاتی ہے تھوڑا سا تو پھر یہ ان لوگوں کو سامنے لے کر آیا جائے. میں آپ کو ایک چیز بالکل کلیئر کر دوں, مینڈیٹ کو ماننا پڑے گا. مینڈیٹ ایک زندہ حقیقت ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی کینوس پر پکچر آلریڈی ڈرا ہے, اس پر اگر آپ ایک اور پکچر ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے تو میں یہ بتا دوں کہ پہلے والی پکچر خراب نہیں ہوگی, پورا کینوس خراب ہو جائے گا. پھر ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہے, پورا کا پورا کینوس خراب ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں بنے گا پھر وہاں پہ. جس کا مینڈیٹ ہے آپ اس کو ایکسپٹ کریں نا. ذوالفقار مرزا صاحب نے جو بیان دیا, ٹھیک ہے, بردان نے جو بیان دیا, آج تک ایم کیو ایم کی سیٹیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, اس میں اضافہ ہوا, اس میں کمی نہیں آئی. ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے کہ جس کا میسج کراچی حیدرآباد سے نکل کر پورے پاکستان میں پھیلا ہے. ان 18 سالوں جب قائد تحریک پاکستان سے لندن شفٹ ہو چکے تھے, جب وہ وہاں پر پہنچے, اس کے بعد سے لے کر کے اب تک ایم کیو ایم کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. ایم کیو ایم پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ ساری فکر, ساری پریشانی اسی بنیاد پر ہے کہ یہ جماعت یہاں سے کیوں نکلی, اس نے سندھ کو کیوں کراس کیا, یہ گلگت کیسے پہنچی. میں آگے بڑھتا ہوں سر, میں آگے بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں مردان ہاؤس میں جب ذوالفقار مرزا صاحب نے بیان دیا اور ایک آگ جو اس کے بعد جو لگ گئی, اور انہوں نے خاص طور پہ مہاجروں کے بارے میں, جو لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں پر ہے, ان کے بارے میں انہوں نے, میں کہوں گا ایک طرح سے گالی دینے کی بات کی, انہوں نے گالی دی ان کو. تو اس وقت جو ہے ایم کیو ایم نے ان معاملات کو بہتر انداز میں جو ہے وہ میں کہوں گا کہ ٹیکل بھی کیا, لوگ خود بھی باہر نکل آئے اردو بولنے والے, لیکن ایک تاثر, ایک سازش اس میں یہ نظر آ رہی تھی کہ شاید کچھ اور قوتیں ہیں, ان کو سامنے لے کر آیا جائے تاکہ وہ لیڈ کر جائیں اس موقع پر. میں یہ جواب لوں گا آپ سے. ہمارے ساتھ سعید ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں عدیل بھائی کہنا چاہ رہا ہوں, عدیل بھائی کہ متحدہ نے کتنی دفعہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, مگر جس کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا ہے. اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ بولیں, اپنی بات بولیں, آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل. ہاں عدیل بھائی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ متحدہ نے کتنی دفعہ جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, اور ان کی باتوں میں آئے, اور ابھی بھی خون ریزی ہو رہی ہے کراچی میں, کوئی اسٹاپ نہیں ہوا. اسٹل جو ہے وہ لوگوں کا خون بہ رہا ہے, بلا وجہ بہ رہا, غریب لوگ مر رہے ہیں, اور یہ جو ایم این اے, ایم پی اے, منسٹر, سینیٹر ہیں, ان کے بچے سیف ہیں, یہ اپنے گھروں میں سیف ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں روپے ان کے پاس سب لوٹا ہوا مال ہے. یہ جو غریب لوگ مر رہے ہیں, ان کا کیا حال ہوگا, ان کا کوئی کیا قصور ہے واقعی میں جی. اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو کسی پارٹی سے بھی وابستہ نہیں ہے, جن کی موٹر سائیکلیں بھی 2 دن پہلے جلا دی گئیں, بسوں میں لوگ سفر کر رہے ہیں, اس پہ فائرنگ ہو گئی, وہ لوگ مر گئے, کوئی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا, ایک اندھی گولی آئی ان کو لگ گئی. خیر, اگر کوئی پارٹی میں بھی ہے تو بھی اس طرح سے مارنا جو ہے وہ درست نہیں ہے, بہت ہی غلط ہے. اور ریمنڈ ڈیوس کے جو مسد کے معاملے میں جو ہے کروڑوں روپے مل جاتے ہیں, طالبان مارے تو 2 لاکھ روپے تو مل ہی جاتے ہیں, یہاں اتنے لوگ مر گئے, کتنے لاکھ روپے ملے کس کو. خیر چھوڑیں, یہ بھی کسی کی جان کی قیمت کروڑوں روپے پہ بھی نہیں ہو سکتی. میرا سوال اپنی جگہ پر جو واقعہ تھا مردان ہاؤس میں ذوالفقار مرزا صاحب نے بیان دیا, آج بھی قائد تحریک نے الطاف حسین صاحب نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے.
دیکھیے آپ ہسٹری کو چھیڑیں گے, ہسٹری کی طرف نہیں جائیں, ہسٹری کی طرف نہیں جائیں, صرف اس بیان کی بات کریں کہ میں اس پہ اسی جو بیان کی ریئیکشن بات آیا کر ایک دم سے, اور جو پالیٹکس نظر آ رہی تھی, وہ کچھ جو آثار سازشیں نظر آ رہے تھے, وہ کامیاب نہیں ہو سکے. دیکھیے کلیئر کٹ قائد تحریک الطاف بھائی اور ایم کیو ایم کی قیادت کافی مرتبہ ہمارے جو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کو اور پیپلز پارٹی کی جو سنجیدہ قیادت اس کو اس بات کی آگاہی دے چکے ہیں کہ آپ کے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں شاید جن پہ پارٹی کا ڈسپلن لاگو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, شاید جو مادر پیدر آزاد ہیں, ان کے اسٹیٹمنٹس آپ کے ہمارے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا نسلوں تک ایک ساتھ چلنے کا, بالکل بالکل, ہم ایک دوسرے کے فرسٹ نیبر ہیں, ایک اربن ایریا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ایک رورل ایریا کو کر رہا ہے, لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جس آدمی نے یہ بیان یہ اسٹیٹمنٹ دیا اس آدمی کو سندھ اسمبلی میں تمام لوگ بڑی قدر و منزلت جی اور بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کوئی ہیرو کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. آج موجود تھے اسلام میں, وہ آج کی جو میٹنگ ہوئی وہاں پہ ذرا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم تو یہ بتا چکے ہیں کہ اگر آپ نے جیسے ابھی کہا کہ کوئی تیسری قوت ہے تو یہ سوچنا سمجھنا پیپلز پارٹی کا کام ہے, ان کی قیادت کا کام ہے کہ ان کی گرفت اگر کمزور ہے تو وہ ان کی سائڈ سے کیا یہ آپ سمجھ کہ ان کے ایک آدمی یا دو آدمی اس طریقے کا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ابھی جو پٹیل صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے, جی میں نے جس کا نشاندہی ابھی جو پٹیل صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے, اس اسٹیٹمنٹ کو کیا پیپلز پارٹی اون کرے گی؟ نتیجہ پھر وہی آ جائے گا جناب یہ انہوں نے اکیلے دیا. پٹیل صاحب ہوں یا ذوالفقار مرزا صاحب ہوں, کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیں, اپنی طرف سے کوئی پلان کر بنا لیں؟ میں اس بحث میں نہیں جا رہا, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کی سنجیدگی, کہ ایم کیو ایم نے ان کو آگاہ کر دیا اور آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے, اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں. یہ جو محسوس ہوتا تھا, کیا دوستوں کے ساتھ یہ بھی ہے, وہ یہ جو محسوس ہوتا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اور الطاف حسین صاحب کی جو دوستی ہے یا جو ایک ویژن نظر آتا تھا جس کے ساتھ آپ تقریباً 3 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے ساتھ چلے, کوئی مسئلہ اگر ہوتا بھی تھا مقامی سطح پر, کچھ چھیڑ چھاڑ ہوتی بھی تھی تو وہ اوپر سے حل ہو جاتا تھا, رحمان ملک آ جاتے تھے رحمان بابا بن کر, تو مسائل حل ہو جاتے تھے. لیکن یہ جو کلائمیکس آ گیا ہے, اس کلائمیکس میں جو یہ اوپر کی ٹاپ لیڈرشپ تھی یہ بھی کچھ ناکام محسوس ہو رہی ہے. سر دیکھیے ایم کیو ایم ایک ڈسپلن آرگنائزیشن ہے. ایم کیو ایم کے قائد تحریک جو ہیں ان کا اپنی پارٹی کے لوگوں کو ایک کلیئر کٹ میسج ہے کہ جس وقت ہم بیٹھے تھے ایک ساتھ اور بالکل کہا یہ جا رہا تھا کہ دونوں مختلف سمتوں میں تھیں لیکن مل کر بیٹھے تھے, تو ان کا بالکل کلیئر کٹ ایک تھا کہ دیکھو ساتھ لے کر چلنا ہے. اس طریقے سے منسٹریوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی ایم کیو ایم کی جانب سے. آپ کو یاد ہوگا شروع میں کلیئر کٹ پالیسی بیان تھا الطاف بھائی کا کہ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے, ہم ٹریجری بینچز پر بیٹھ کر آپ کو سپورٹ کریں گے. منسٹری کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. کیا ملی آپ کے سامنے, کبھی اس پہ بات نہیں کی ایم کیو ایم نے. یہ ضرور بات کی کہ جو ملی اس کا اختیار بھی نہیں تھا. میں کلیئر کرتا ہوں, یہ ضرور بات تھی کہ جو آپ کو پاور بقول کہ وہ آپ کو دے رہے ہیں, تو پاور آپ کو کیا دے رہے ہیں, وہ کوئی فنڈنگ نہیں. لیکن گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں میں جیسے مثال کے طور پہ کمشنری نظام نہیں آ سکا تھا. چلیں بلدیاتی انتخابات نہیں بھی ہوئے تو درمیان کی ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے آپ, کم سے کم اس پوزیشن پہ نہیں تھے جیسے آج آ گئے ہیں. ایم کیو ایم کے خلاف کوئی آپریشن یا جو قومی اسمبلی میں بات کی گئی ایم کیو ایم کی جانب سے کہ 76% 76% جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا تعلق جو ایم کیو ایم سے ہے. ایچ آر سی پی کی یہ رپورٹ ہے جی, یہ ایم کیو ایم کا اسپوکس مین نہیں بول رہا, ایچ آر سی پی کی یہ رپورٹ ہے کہ جتنے لوگ پچھلے سالوں مارے گئے ان میں 75% متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان. ٹھیک ہے, لیکن ابھی میں ان دونوں کی خاص طور پر بات کر رہا ہوں. جب آپ اپوزیشن میں آ گئے ہیں تو اس سے پہلے جب آپ گورنمنٹ میں تھے تو کیا زیادہ بہتر پوزیشن میں نہیں تھے؟ جو 2 سیٹس کی خاطر جو کشمیر کی تھیں, جو کشمیر کی دو سیٹس تھیں وہ بھی آپ کو مل گئیں. اب جو آغا سراج درانی کہتے ہیں کہ عید سے پہلے وہ بہت ساری پیشن گوئیاں, میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کا خاص گروپ اس نے جو بھی پیشن گوئیاں کی ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں. اب ان کی یہ پیشن گوئی آغا سراج درانی کے عید سے پہلے حکومت میں متحدہ آ جائے گی, اس کے وزراء آ جائیں گے. میں پیشن گوئیوں پہ تو بات نہیں کروں گا, جو ریئلٹی اس پہ بات کروں گا کہ اس وقت جو کرنٹ پوزیشن ہے, ہمیں زبانی کلامی 3.5 سال 3.25 سال ہم نے اپنے کارکنوں کی لاشیں اٹھا لی. ہم جب ان ایریاز میں جاتے تھے جہاں پر یہ کروشل ٹائم ان لوگوں پر بیت رہا تھا کہ جہاں کوئی بیار و مددگار, ایسا لگتا تھا کہ وہ پاکستان کی ٹیریٹری ہے ہی نہیں, تو وہ آپ کو پتا ہے وہ کیا کوشچن کرتے تھے ہم سے کہ تم لوگ اب آئے ہو, ہمارے ووٹرز, کہ تم لوگ اب آئے ہو, ہمارے یہاں لاشیں بچ چکی ہیں,
اچھا مجھے یہ بتا دیں, لاپتا ہیں, ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں, یہ جو فوج کا مطالبہ کیا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج کے آنے سے اور فوج کے آپریشن کرنے سے یا میں کہوں گا کہ کارروائی کرنے سے خاص طور پر متاثرہ علاقے جو ہیں وہاں پر, کیا کراچی میں امن آ جائے گا؟ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ الطاف بھائی کا آج کا بھی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں جی, تو اس میں کلیئر کٹ یہ بات ہے, پولیس, رینجرز یا فوج, یہ تمام حکومتی ادارے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں یہاں پر امن درکار ہے, ہمیں کوئی قصے کہانیوں کی اب ضرورت نہیں ہے, بہت باتیں ہو چکی, بہت سب کچھ ہو چکا, اب ضرورت نہیں ہے, اب امپلیمنٹ چاہیے. جو دعوے جو باتیں انہوں نے کی ہیں, اب ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ قائد تحریک الطاف بھائی کے اس اسٹیٹمنٹ کو یہ ایزی نہ لیں. میں بالکل کلیئر بات بتا رہا ہوں, یہ ایزی نہ لیں, یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ الطاف بھائی جیسا آدمی کہ جس نے, میں نے آپ کو بتایا کہ بے انتہا کوشش کی ساتھ چلنے کی, سارے معاملات ہوئے, پھر آپ کے سامنے وہاں سے ایک اسٹیٹمنٹ اوور آل پوری قوم کے لیے جو آیا, چاہے وہ مشرقی پنجاب سے ہجرت کرنے والے لوگ ہوں یا اس طرف یو پی سی پی کے لوگ ہوں. الطاف حسین صاحب نے آج کے مٹھی بند ہے ورنہ چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ایم کے لوگوں نے بھی, تو اس کے علاوہ اگر میں ان چیزوں کو ریلیٹ کروں کہ راشن جو ہے وہ لے لیجئے 1 مہینے کا, یہ جو کل بیان آیا, اور چاہے قیمتی چیزیں بیچیں, ایک ڈر و خوف کی فضا بھی قائم ہے شہر کے اندر ان تمام بیانات کے بعد, کہ خدا نہ خواستہ نہیں, ٹھیک ہے, پہلے بھی الطاف بھائی کا صرف مسئلہ یہ ہے, ابھی جیسے بھائی نے بات کی, لاسٹ کالر نے, ارے بھائی عوام ہی کی تو فکر ہے جو الطاف حسین نے آواز اٹھائی ہے, کس کے لیے اٹھائی ہے آواز؟ انہوں نے کہا کہ غریب لوگ مرتے ہیں, تو الطاف بھائی نے کس کی, کوئی امریکہ میں مرا اس کی بات تو نہیں کی نا, الطاف بھائی نے تو انہی غریبوں کی بات کی کہ جن کی لاشیں کوئی نہیں. ایک اور کالر ہے لاہور سے, جمال, السلام علیکم. جی وعلیکم جمال صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ گفتگو میں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کراچی کی صورتحال ہے بڑی ہی سنگین اور خراب ہے, یہ آج کی نہیں ہے, مدتوں سے ہے, اور اس کا حل ہونا چاہیے. قوم جو ہے ہاسٹیج بنی ہوئی ہے یہاں کے پرابلمز کی. ابھی یہ دیکھیے نا کہ جب یہ 2 سیٹیں آزاد کشمیر کا معاملہ ہوا تو ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی, اور بے شم ڈزنز آف پیپل ور کلڈ ان کراچی. جب 2 سیٹیں مل گئی تو ٹارگٹ کلنگ بند ہو گئی. بند ٹارگٹ کلنگ تو ابھی بھی جاری ہے سر, وہی تو آپ سرچ کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد شروع ہو گئی, پیس ریلیز بھی نکلی, پھر شروع ہو گئی. یہ بات یہ ہے کہ دس از آل اباؤٹ پالیٹکس. یہ پاکستان میں اب 64 سال ہو گئے ہیں, یہ کہنا بند ہو جانا چاہیے کہ ایم کیو ایم کی لاشیں ہم اٹھاتے تھک گئے ہیں. یہ سب پاکستانی ہیں جو یہاں پیدا ہو گئے, 64 سال سے پیدا ہو رہے ہیں. وہ ایم کیو ایم کیا, وہ اے این پی کیا, پٹھان کیا, پنجابی کیا, وی آر آل پاکستانی. اور الطاف صاحب جو ہیں وہ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے. آپ ان کو بار بار, الطاف صاحب نے یہ کہہ دیا بھائی ساری قوم مر گئی ہے, آپ کرپشن جو ہے ان معاملات سے, کرپشن جو ہے اس حکومت کی, اسٹیل مل لوٹی, یہ لوٹا, ریلوے بند, کہاں جا رہے ہیں, یہاں جان کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. تو یہ جان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایشوز جو ہیں لوگوں کے ایشوز ختم ہو رہے ہیں, لوگ بھوک سے, ننگ سے, بجلی نہیں ہے. آپ اس ایشو کو لے کے حکومت کی ناکامیوں کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں. یہ آپ اصل ایشوز کے اوپر آئیں. بہت اچھی بات کی, یہ آخری بات انہوں نے بہت بہتر کی کہ اور میں نے ابھی ڈے بیفور یسٹرڈے جو شو تھا یہیں پر, میں نے اس میں کہا تھا کہ ہم کچھ اور مسئلے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کچھ اور ایشوز ہیں. یہ ان ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے, ان گولیوں کے پیچھے جو ہے بہت سارے جو ہیں وہ ہاتھ ملائے جا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں سائڈ میں, جس کی طرف جو میڈیا نہیں جا پا رہا, کیونکہ جو لوگ مر رہے ہیں میڈیا سوچ رہا ہے کہ یار یہ تو چلو پیسے کھا رہے ہیں, یہ کرپشن چل رہی ہے, یا یہ تعلیم کا نظام خراب ہے, یہ صحت کا نظام خراب ہے, ریلوے کا حال دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے. یہ بہت سارے ایشوز ہیں, ایشوز بھرے پڑے ہیں ملک کے اندر. لیکن اب ہمارا بھی اگر پروگرام ہے, ہم سوچیں گے یار چلو یار جو لوگ مر رہے ہیں پہلے ان کے لیے بات کر لو, وہ زیادہ ضروری ہے, جان پہلے ضروری ہے, مال کا تحفظ تو ٹھیک ہے جی, پہلے لوگوں کی جان بچانے پھر مال کی طرف جائیں گے. افسوسناک بات ہے کہ آخر کس جگہ پہ پہنچ گئے عادل صاحب ہم لوگ. بالکل درست فرمایا آپ نے کہ آج وہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا جو ہم اپنے شہر کے لیے سوچ رہے تھے, اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, لوگ بھی سن رہے ہیں اور وہ سمجھیں اس بات کو. ہماری ڈیمانڈ تھی کہ کراچی میں ماس ٹرانزٹ پلان کو دنیا دیکھ سکے, اس پہ امپلیمنٹ ہو سکے. ہماری پلاننگ تھی, اس کی تازہ خبر پتہ ہے کو ماس ٹرانزٹ کیا ہوا ہے؟ میں ذرا کلیئر کر لوں, ایک بات میں مکمل کر لوں. ہماری خواہش تھی, ہماری ڈیمانڈ تھی اس شہر کے لوگوں کے لیے کہ ڈرنکنگ واٹر کا ایک منصوبہ K4 اس پہ امپلیمنٹ ہوتا. ہماری ڈیمانڈ تھی
کہ S3 کا سیوریج کا ایک بڑا منصوبہ کہ جو پلان کیا جا رہا تھا اس پہ ورکنگ ہوتی. ہماری ڈیمانڈ تھی کہ لیاری ایکسپریس وے کا جو کام ادھورا چھوڑ دیا گیا اس کو پایا تکمیل پہنچایا جاتا. ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ہم اس شہر کو مزید ترقی کی جانب لے کر جاتے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری ہماری ڈیمانڈز ہو چکی ہیں غائب, اس وقت منظر عام پر نہیں ہیں, تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ جی جس کی ڈیمانڈ ہے وہ نو وے, وہ تو کہیں پر بھی بینیفیشری نہیں ہے. جو مانگ کے تھک گیا ان 3.25 سالوں کے اندر کہ بھائی اس شہر پر اتنا لوڈ ہے, اس شہر پر اتنے معاملات ہیں, خدارا یہاں پر سنو, خدارا یہاں کے ترقیاتی کاموں کو مت رکواؤ, آگے بڑھاؤ, خدا کے واسطے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرو. ایک کامن مین کی, ایک غریب آدمی کی. الطاف بھائی جب بھی بات کرتے ہیں غریب آدمی کی بات کرتے ہیں. الطاف بھائی نے جو ان کے سسٹم میں ان کی ہدایت پر جو کام کیا, کیونکہ آج کا پروگرام اسپیشلی طور پہ جو MKM قائد الطاف حسین صاحب کی آج تقریر اس پہ ہم کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ کو جو کہا کہ لیاری گینگ وار, یہ کلیئر کر دیں, لیاری گینگ وار کی جب بات کرتے ہیں آپ لیاری امن کمیٹی کی بات کرتے ہیں نا, لینڈ مافیا اور جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی جو ہے بند کریں, وزیر اعلیٰ سندھ. تو آپ سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ رول ہے یا اور کسی اور کا رول ہے, مثلا یا کچھ اور لوگ ہیں وہ کچھ سامنے پپٹ کے طور پر ہیں, یہ کیا ہے بتائیں؟ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں جی وہ مناسب آدمی ہیں اور ان کی طرف سے کبھی نہ ایسی زبان استعمال کی میں جبھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو نام لیا گیا ہے جی جبھی MKM قائد کا نام لیا ہے مجھے اس پہ حیرت ہوئی تھوڑی سی, اسی لیے میں نے یہ بات کہی. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جن کی زبان سے آپ نے سنا, میں نے سنا, وہ لوگ بھی وزیر اعلیٰ صاحب کے انڈر کنٹرول نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں, صوبے کے ہیڈ ہیں. جی وہ نہیں روک سکتے کسی کو. اٹ مینس کلیئر ہے یہ کہ ان کے اختیار میں, ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے یہ تمام معاملات. یقینی طور پر میں نے آپ سے پھر کہا کہ یہ تمام چیزیں سوٹ کرتی ہیں ایک سسٹم کو, ایک آرگنائزیشن کو, کہ وہ آرگنائزیشن کتنی اسٹرانگ ہے, کون سا آدمی کیا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اسپوکس پرسن ہے یا اپنے ذاتی اس میں بیان دے رہا ہے. تو کلیئر کٹ جو قیادت ہوتی ہے وہ بلا کر بٹھا کر سمجھاتی ہے اپنے لوگوں کو کہ بھائی دیکھیں یہ ہمارے الائی ہیں, آج جو قیادت نے بٹھایا یہ ہمارے اتحادی ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز اور کلیئر کر دوں رضوان, کے اتحادی کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ظرف ہوتا ہے, جو حوصلہ ہوتا ہے نا, آپ کا کسی سے اختلاف بھی ہو تب بھی آپ اوور آل کسی قوم کے بارے میں بات نہیں کرتے. آپ کا اگر کسی اپوزیشن سے بھی واسطہ ہو, میں یہاں اتحادی کا لفظ بھی ہٹا رہا ہوں, جو بات کی گئی اس لیے کی گئی, کسی کے لیے نہ کریں اس طرح کی بات, یہ مناسب بات نہیں ہے. وہ کس لیے کی گئی وہ آپ کو بھی پتا ہے, اور حقیقی کے حوالے سے جو بیان آ رہا ہے کہ ان کی حقیقت کو سمجھا جائے کہ وہ ایک حقیقت ہے. نہیں یہ میرے سامنے تو بیان ہے, تو جواب تو آپ نے دینا ہے نا. حقیقت تو وہ بھی نہیں بتا پا رہے ہیں حقیقت کیا, جی حقیقت تو وہ بھی نہیں بتا پا رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہمیں دیکھا کہ اس واقعے کے بعد لانڈی ملیر میں ایک اٹیمپٹ ہوتا ہے کہ جس میں گینگ وارئرز, مختلف لوگ, کلپریٹس جو ہیں, کرپٹ لوگ, وہ داخل ہو کے وہ یہ تمام چیزیں پینیٹریٹ کرتے ہیں. اور وہاں پر بھی وہی سلسلہ ہوتا ہے کہ 3 دن بعد جا کر جناب وہاں پر امن بحال ہوتا ہے, جب وہاں پہ لاشیں اٹھ چکی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مجاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجاہد صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے, کراچی سے بات کر رہے ہیں مجاہد صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں اپنا ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم بالکل بند کر دیجئے پلیز. اچھا جی پھر بات ہو سکے گی. فرمائیے, جلدی سے فرمائیے سر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نظامت کا جو سلسلہ تھا وہ بہت اچھا تھا. جی اچھا سر, یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نظامت کا جو سلسلہ تھا وہ بہت بہتر تھا. جو عام آدمی کو اپنی دہلیز پہ جو معاملات ہوتے تھے وہ اپنا ریلیف مل جاتا. اب جو بھی معاملہ ہوگا وہ تھانے میں جانا پڑے گا یا کوئی منسٹر کے پاس جانا پڑے گا. تو پہلے والے جو نظامت کا معاملہ تھا اسے باہر کیا جائے. آپ ناظموں کے معاملات کو کہہ رہے ہیں. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے لیکن آپ اپنی رائے دی. جی سر یہ بتائیے اب کہ مستقبل قریب میں کیا نظر آ رہا ہے کہ جو آج مطالبہ کیا گیا ہے MKM کی جانب سے کہ فوج کو بلایا جائے, کیونکہ ہماری جو سول اتھارٹیز ہیں, پولیس ہے, رینجرز ہیں, وہ ناکام ہو چکی ہیں کراچی میں امن کے لیے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ نے مطالبہ کیا ہے, اور ANP نے پہلے یہ مطالبہ کیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ فوج کو بلایا جائے, تو کیا کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کراچی میں فوج آئے گی اور وہی جو آپریشن کرے گی؟ یہ تمام ہمارے ارباب اختیار اور جو ہماری مسلح افواج ہیں اور جو ان کے انڈر کام کرنے والی جو ایک اتھارٹی ہے رینجرز, یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ آج پوری قوم, ایک متوسط طبقہ, ایک غریب آدمی کہ جس کی لاش اٹھتی ہے,
اس کے گھر والے بھاگتے ہوئے عباسی شہید جاتے ہیں, کسی بھی ہاسپٹل جاتے ہیں کراچی کے, اور وہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا عزیز یا ان کا پیارا اب ان کے درمیان نہیں رہا, وہ اس کی ڈیڈ باڈی لے کر آتے ہیں اور تدفین کر دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی کی جو آواز ہے وہ ہر ایک آدمی کی آواز ہے جو اس شہر میں رہتا بستا ہے, اور جس کا حق بنتا ہے, جو ٹیکس ادا کرتا ہے, جو ٹیکس پیئر ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ خدا کے واسطے یہ جو آپ کا نظام ہے, جو لوگ موجود رہے, جن کے سامنے یہ تمام واقعات ہوئے, جن کے سامنے لوگوں کی لاشیں گرتی رہیں, کوئی اٹھانے والا نہیں تھا, کوئی پرسانے حال نہیں تھا, جن کے گھروں کو جلا دیا گیا, جن کے مال و اسباب کو لوٹا گیا. بتائیے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کھل کے بیان دیا, ٹھیک ہے نا, تقریر میں بات کی اور مولوی صاحب کے بارے میں سب کچھ کہا جو انہوں نے الفاظ استعمال کی. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کا کوئی بیان نہیں آتا ایم کیو ایم کے خلاف؟ ابھی بھی بڑے پولائٹ وے میں بات کرتے ہیں جب ان سے ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے؟ چند مخصوص گروپ ہے جو بات کرتا ہے ایم کیو ایم کے خلاف اگر بات کرتا ہے تو, لیکن یہ گروپ جو ہے بولتا ہے نہیں جی صحیح, بڑی پازیٹیو بات ہے ایم کیو ایم کی طرف سے. یقیناً میں نے آپ سے کہا کہ ہر جماعت میں سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں اور مختلف لوگ بھی ہوتے ہیں, اب ان کو کنٹرول کرنا ان کا کام ہوتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے جو سنجیدہ لوگ ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو اس چیز کو سمجھنا بھی چاہیے اور وہ سمجھ رہے بھی ہیں. میرا خیال ہے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ایک حقیقت ہے, اس کو تسلیم کر لیں تو بہتر ہے. بہت بہت شکریہ محمد عادل خان صاحب, ایم پی اے متحدہ قومی موومنٹ. میں ایک بات جو ہے مؤدبانہ انداز میں کہنا چاہوں گا صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب سے, وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب سے, کہ آپ صدر پاکستان ہیں پورے پاکستان کے, اور وزیر اعظم صاحب آپ وزیر اعظم ہیں پورے پاکستان کے. کہیں بھی کوئی مرتا ہے, کہیں بھی کوئی لاشیں گرتی ہیں, آپ ان کے جواب دہ ہیں, آپ حاکم ہیں اس ملک کے. یہ مت سوچئے کہ جناب کراچی میں کچھ ہو رہا ہے تو چند مخصوص لوگ ہی, کیا اگر اے این پی ہی جواب دے گی یا پیپلز پارٹی کے کراچی کے لیڈرز ہی جواب دیں گے یا سندھ کے لیڈرز جواب دیں گے یا متحدہ قومی موومنٹ ہی جواب دے گی. آپ اعتماد میں لیں لوگوں کو, بتائیں کھل کے جی اتنا کچھ تو ہو گیا, اتنا تو خون بہہ گیا, اگر قصوروار متحدہ قومی موومنٹ بھی ہے تو ٹھیک ہے آ کے بتائیں کہ جناب یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے, اگر یہ این پی قصوروار ہے تو بتائیں اس وجہ سے ہو رہا ہے, اگر جو ہے پیپلز پارٹی میں کچھ خاص ونگ ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے تو بتائیے, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو یہاں کے جو شہری ہیں یہ آپ ہی کو اپنا صدر کہہ رہے ہیں, آپ کو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ جو حکومت کی رٹ جو ہے وہ گو کہ کہیں نظر آتی نہیں ہے اور لاشیں گرتی رہتی ہیں, یہ جو عام لوگ ہیں, عام پاکستانی ہیں, یہ بھی انکار کر دیں اس رٹ کو ماننے سے, اس سے پہلے جو ہے کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو جانا چاہیے. منڈے, ٹیوزڈے, ویڈنسڈے رات 10 سے 11 میں عوامی ایکسپریس کرتا ہوں لائیو. انشاءاللہ منڈے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.